ایماندار گائے۔ ایک گاؤں میں ایک ایماندار گائے رہا کرتی تھی۔ وہ نہایت ہی اچھے مزاج کی تھی۔ وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں کرتی تھی، ہمیشہ ایمانداری اور پیار و محبت کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک دن وہ تنہا چارہ چر رہی تھی، تبھی اچانک ایک خطرناک شیر کی نظر اس گائے پر پڑی۔ موٹی تازی گائے کو دیکھ کر شیر کے منہ میں پانی آ گیا۔ شیر کافی بھوکا بھی تھا۔ وہ گائے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ شیر کا پنجہ اپنی طرف بڑھتا دیکھ گائے نے شیر سے کہا، بادشاہ سلامت، کچھ دیر رک جائیں اور میری باتیں اطمینان اور صبر کے ساتھ سنیں۔ گھر میں میرا ایک چھوٹا بچڑا ہے، اسے پیدا ہوئے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے۔ وہ ابھی گھاس چرنا بھی نہیں جانتا۔ وہ نہایت ہی معصوم ہے۔ میں چارے کے لیے جب بھی نکلتی ہوں وہ میرے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ اگر آپ مجھ پر رحم فرمائیں تو میں اپنے لال کو پیٹ بھر کر دودھ پلا کر اسے زندگی گزارنے کے طریقے اور اچھے برے کی تمیز بتا کر واپس آتی ہوں، تب مجھے آپ آرام سے مار کر کھا لیں۔ یہ کہہ کر شیر سے گزارش کرنے لگی۔ گائے کی باتیں سن کر شیر زور زور سے ہنسنے لگا۔ واہ، کیا افسانے سنا رہی ہو! گھر جا کر بچڑے کو دودھ پلا کر واپس آؤ گی؟ تم کیا سمجھتی ہو جنگل میں رہتا ہوں، میرے پاس دماغ نہیں ہے؟ میں کوئی بے وقوف ہوں؟ شیر کی یہ بات سن کر گائے نے کہا، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں جھوٹ بولنے والی نہیں ہوں اور بات سے مکرنے والی ہرگز نہیں ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں سمجھوں گی میری موت کا وقت ابھی آ چکا ہے۔ آپ بھوکے ہیں، میں آپ کے کام آؤں گی۔ میں زندہ رہ کر بھی دوسروں کے کام ہی آتی ہوں۔ لیکن ایک بات ہے، مجھے موت کا ہرگز خوف نہیں۔ آپ نے جب پنجہ مارا تھا تبھی میں اپنی زندگی سے امید ہار چکی تھی۔ آپ میرے معصوم بچڑے کے بارے میں ذرا غور فرمائیں۔ وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ کل سے اسے اپنی زندگی خود جینی ہے۔ میں اسے اچھے برے اور دنیا کے بارے میں بتا کر آتی ہوں، ساتھ ہی ساتھ اس کی بھوک دور کر دوں گی۔ اس کے بعد آپ مجھے مار کر کھا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں گائے نے پوری ایمانداری کے ساتھ شیر کے سامنے رکھی۔ شیر کہنے لگا، انسانوں میں گھومنے پھرنے والی جانور ہو تم، تمہاری باتوں پر کیسے یقین کروں؟ لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، تم نے میرے سامنے گزارش کی ہے، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ گاؤں میں رہنے والی تم جانوروں میں کتنی سچائی اور ایمانداری ہے وہ میں بھی دیکھوں گا۔ چلو جاؤ اور جا کر واپس آؤ۔ گائے جلدی جلدی گھر واپس گئی۔ بچڑے کو پیٹ پر دودھ پلا کر اس کے جسم کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اور درد بھری آنکھوں سے گائے نے بچڑے سے کہا، میرے پیارے، اچھی زندگی گزارنا، سب سے محبت اور پیار سے رہنا اور کسی بھی صورت جھوٹ نہیں بولنا، اچھے برتاؤ سے نیک کماؤ۔ یہ سب نصیحت کرنے کے بعد دل پر پتھر لیے جنگل کی طرف بڑھنے لگی۔ شیر بے صبری سے گائے کا انتظار کر رہا تھا۔ گائے کو اپنی طرف آتا دیکھ شیر حیران ہو گیا۔ واہ، کیا بات ہے! یہ گائے کتنی ایماندار ہے، معاہدے کے مطابق میری بھوک مٹانے کے لیے واپس آ رہی ہے۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وعدہ پورا کرنے والی یہ گائے واقعی بہت اچھی ہے۔ ایسی ایماندار گائے کو ماروں گا تو مجھے یقیناً گناہ ہوگا۔ شیر ذہن میں سوچنے لگا۔ گائے کے قریب آتے ہی شیر نے کہا، اے عظمت والی گائے، تم کتنی ایماندار ہو! وعدہ پورا کرنے کے لیے تم نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی اور میری بھوک مٹانے کے لیے واپس آ گئی۔ اگر میں تمہیں مار ڈالوں گا تو مجھے بہت گناہ ہوگا۔ میں نے تم پر شک کیا، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی بھوک کسی اور چیز سے مٹا لوں گا۔ تم گھر واپس جا کر اپنے بچڑے کے ساتھ پرسکون زندگی جیو۔ یہ سن کر گائے خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئی اور اپنے بچڑے کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آزمائش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آخرکار سچائی اور ایمانداری کی ہی جیت ہوتی ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe to our channel.